الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو جاہلیت کی تمام وہ باتیں اور جاہلیت کے تمام رسومات کا قلع قمع کرتا ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان جاہلیت کے رسم و رواج کو فالو کرے تو یہ ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے نبی کے دین پر جاہلیت کے رسم و رواج کو ترجیح دے رہا ہے۔ آج کا موضوع استخارہ، مشورہ، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور جاہلیت میں استخارہ کس طرح کیا جاتا تھا، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ صحیح طرح بولنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا اس طرح انہماک سے آنا اور بیٹھنا میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اتنی میری حیثیت نہیں اور اتنی میری اوقات نہیں، جس اوقات سے بڑھ کر آپ حضرات عزت دیتے ہیں۔ یقین جانے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات توجہ سے بیٹھتے ہیں، پہلے سے تشریف لے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے ہی آپ کو پہلے جنت میں داخل فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ کو اپنے مشورے میں شامل کیا کرو۔ اسلام سے قبل جاہلیت کا دور تھا، وہاں رسم و رواج بالکل مختلف تھے۔ اگر ہم تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ جائیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ اگر ہم اپنے دین کو ان رسم و رواج کے ساتھ کمپیئر کریں تو یقین جانیں کہ آپ کو ہنسی آئے گی کہ اللہ نے کس طرح جاہلیت سے نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام خود پاک، تو آپ کی برکت سے بھی ہمیں پاک دین ملا، ورنہ جاہلیت میں وہ رسم و رواج آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں زندہ ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوگ اگر کسی چیز میں استخارہ کرتے تھے
تو وہ ایک طریقہ استعمال کرتے تھے کہ تیر لیتے تھے، تیر، اور تیر کو تیردان میں ڈال کر اس سے قبل اس پر لکھتے تھے افعل لا تفعل، اور ایک کو خالی چھوڑتے تھے، یہ کرو یہ مت کرو۔ تیر پر لکھا ہوتا تھا جس طرح ہم قرآن اندازی کرتے کاغذوں پر لکھتے ہیں، اس کو تیردان میں ڈال کر اس کے بعد اس کو یوں ہلاتے، اس میں ایک سوراخ ہوتا تھا، اس تیردان میں، اس تیلے میں جو تیروں کا تیلا ہوتا تھا اس میں ایک سوراخ ہوتا تھا، اس کو یوں ہلاتے تھے اور ہلا کر یوں چھوڑتے تھے، تو اس سے اگر کوئی تیر نکلتا اس تیر کو دیکھتے تھے کہ اس پر لکھا ہوا کیا ہے۔ اگر اس پر لکھا ہوتا تھا کہ افعل کے کرو تو وہ کر لیتے تھے وہ کام، اور اگر لکھا ہوتا تھا کہ لا تفعل مت کرو تو وہ کام کیا کر دیتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل ایسے ہی ہے، استخارہ کر رہے ہیں بھائی، کس چیز پہ استخارہ کر رہے ہیں؟ قرآن کے اوراق کھولتے ہیں اور کوئی بھی ورق کھول کر اس پر انگلی رکھتے ہیں، اگر وہاں کوئی ایسی آیت ہو، غضب کی آیت ہو، کہتے استخارہ ٹھیک نہیں آیا۔ لیکن اگر رشتے میں لڑکا مالدار ہے، ٹھیک ہے، سرکاری جاب ہے، بنگلہ کوٹی ہے، تو پھر استخارے ٹھیک آتے ہیں سب کے، پھر ہمارے استخارے درست آتے ہیں۔ وچی ور سرور سے ذوالجلالی نخرد پی حلالی۔ وہ ایک مولوی صاحب تھا، کوئی شخص اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ فلانے جگہ پر لوگوں نے گدھا کھا لیا ہے۔ اس دور میں گدھا کوئی کھاتا تھا تو بڑی بے عزتی ہوتی تھی، ہم تو روز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، گدھے بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ یہ تو ناجائز و حرام ہے، تو سارے کفر تک پہنچ گئے، گدھا تو حرام ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ آپ کا بیٹا ذوالجلال بھی اس میں شامل تھا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ عبدالجلال اس میں شامل ہے تو فوراً کہنے لگا صبر کرو، میں ایک کتاب دیکھتا ہوں۔ وہاں جا کر دیکھ کر فوراً کہنے لگا ہاں یہ دیکھو ادھر لکھا ہوا ہے چور سروس ذوالجلالی نخرد پہ حلالی، جب ذوالجلال پاس ہو تو گدھا بھی حلال ہے۔ بھائی استخارہ درست نکل آیا، مولوی صاحب پہلے ہی پوچھ لیتا ہے لڑکا کیا جاب کرتا ہے، کہتے سرکاری جاب ہے۔ جو اس کی فیملی ہے وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب لڑکا ہمیں بڑے پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ سرکاری جاب کرتا ہے، بس کوشش کرے استخارہ ٹھیک آ جائے اس کا۔ 10,000 مولوی صاحب نے لے لیا، استخارہ ٹھیک آیا۔ اگلے دنوں میں پٹائی جب شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے ہی تو استخارہ کیا تھا۔ تو ہمارے استخارے کس لیے ہوتے ہیں؟ ہمارے مطلب کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم استخارے میں اللہ سے مشورہ نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے اور اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ مولوی صاحب کے پاس، ہمارے پاس بھی جب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب میرے فلانی کے ساتھ بحث چل رہی تھی، میں نے اس کو یہ کہا، اب آپ بتائیں کہ اصل کیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ وہ خود پورا مفتی بن کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو خیال ہے وہی ہمارا خیال ہے۔ کچھ استخارے کیا ہوتے ہیں؟ ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ باقاعدہ قرآن کریم کھول کر اس کے سٹارٹنگ ہی میں حروف تہجی ہے، اس تہجی کے اعتبار سے استخارہ نکالتا ہے، انگلی رکھتے ہیں۔ پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے ہدایت کے لیے، لیکن یہ اتنے ظالم کمپنیاں ہیں کہ قرآن سے قبل بھی انہوں نے ایک ورق چھاپا ہوا ہے جو قرآن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس میں حروف تہجی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اپنی قسمت آزمائیں، انگلی اٹھا کر رکھتے ہیں، اگر کسی جگہ لکھا ہوا تھا نون پر آ گیا، کہتے ہیں آپ کے اس ہفتے کے حالات اچھے نہیں رہیں گے اور آئندہ کے ہفتوں کے حالات آپ کے بہتر آنے والے، فکر نہیں کرو، کچھ مشکلات ہے، اگلے ہر بندے کی مشکلات ہے، وہ سمجھتا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ پورے قرآن میں اس کو ہدایت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہدایت کہاں نظر آ رہی ہے؟ اسی فالوں میں نظر آ رہی ہے۔ تو جب امت اس جاہلیت تک پہنچ جائے جو اس دور میں تھے،
تو اب آپ بتائیں، یہاں تک کہ اتنی جاہلیت تھی ان کے اندر کہ باقاعدہ اپنے بچوں کو ذبح کرنے کا کہتے تھے۔ عبد المطلب نے ایک دفعہ خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی غیبی آواز آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اصل میں ہوا یہ تھا، بنو جرہم جو تھے یہ قریش کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ بنو جرہم نے قبضہ کیا مکہ پر، اور جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کو مٹی وغیرہ ڈال کر بھر دیا، ختم کر دیا آب زمزم کے کنویں کو۔ جب یہ ختم کر دیا تو سارے پریشان، وقت گزر گیا، کئی 100 سال، 300 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا۔ عبد المطلب کے خواب میں آیا۔ عبد المطلب کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ دادا جی۔ ان کے خواب میں آیا کہ کوئی شخص نے غیبی آواز دی کہ پاک پانی کو نکال دو، اخرج۔ پاک پانی سے مراد آب زمزم تھا۔ اب وہ اس بات کو سوچ کر اخرج الماء الطیب، یا اس قسم کے الفاظ کے نکالو اس پانی، پاک پانی کو۔ اس نے ایک دفعہ خواب دیکھا، چھوڑ دیا، کہتے کوئی بات نہیں۔ دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ جب دیکھا تو اس خواب میں اس کو یہ آیا کہ پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کنواں کہاں پر ہے؟ تو خواب میں بتایا گیا کہ ایک کوا آئے گا، جہاں وہ اپنی چونچ 3 مرتبہ مارے گا تو وہیں پر آب زمزم کا کنواں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا وہ مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے۔ آپ کے ابا جان مشرک کافر نہیں تھے، وہ فطرت میں فوت ہو گئے ہیں۔ صبح اٹھے، انہوں نے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، دیکھا کہ ایک کوا آیا، 3 مرتبہ چونچ مارا۔ اس نے کہا بھائی جگہ تو پتہ چل گئی۔ اب مشورے کے لیے اس نے سارے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا۔ اس کو کہتے ہیں مشورہ۔ ہمارا مشورہ کہاں پر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خزے یہ خوب ملی دلے دے، پیر صاحب ہے نا، بیوی پیر صاحب ہے۔ آج کل کے پیر صاحب کون ہے؟ بیوی ہے۔ لیکن بیوی نے آپ کو کبھی پیر صاحب نہیں ماننا، یہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی یا جو ہے جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اس کو امپریس کر لیں گے اپنی ذات سے، تو یہ بھول جائیں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ پوری دنیا کی عورتیں امپریس ہو سکتی ہے، بیوی نہیں ہو سکتی ہے۔ پیر صاحب تھے نا بڑے زبردست قسم کے، تو اس نے کہا آج بیوی کو امپریس کرتا ہوں۔ اس کے خیال میں تو وہ اپنی چھت کے اوپر اڑنے لگا۔ جب اس کی بیوی نے یوں دیکھا، کہتا یار کیا زبردست اڑ رہا ہے، زبردست پیر صاحب ہے۔ نیچے آئے، کہتے آپ نے کسی کو دیکھا اڑتے ہوئے؟ کہتے ہاں میں نے دیکھا۔ کہنے لگے جی وہ میں تھا۔ کہتے اچھا تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، وہ ٹیڑھے ٹیڑھے آپ اڑ رہے تھے۔ بھائی اس نے امپریس نہیں ہونا ہے، ہم مشورہ اس سے کرتے ہیں۔ مشورہ نہیں کرے، بتایا کرے، بیوی کو بتایا جاتا ہے۔ مشورہ والوں سے کرے۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہے، اس اہل میں ہے کہ اللہ اور اس کے دین کو سمجھ کر آپ کو مشورہ دے رہی ہے تو پھر نو پرابلم۔ لیکن اگر للو پنجو ہے اور آپ مشورہ کریں گے تو گئے بھائی، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ بڑے سرداروں کو جمع کیا۔ سرداروں نے کہا بھائی کھدائی کرو تو کرو، ہم پاگل ہو گئے، اتنے 100 سال گزر گئے، ہم ابھی آپ کے ساتھ دیں گے؟ دماغ خراب ہے۔ کا کنواں کہاں سے تھا؟ کنواں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اڑیوں سے کی رگڑ سے نکلا تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہوگا، چھوڑ دو یہ۔ اب عبد المطلب اور ان کا بیٹا حارث، یہ ایک بیٹا تھا، کس کا؟ عبد المطلب کا ایک بیٹا حارث اور عبد المطلب دونوں لگ گئے، کھدائی شروع کر دی انہوں نے۔ کودتے کودتے حارث یوں بیٹھ گیا اور کہنے لگا ابا جان ویسی بڑی بدنصیبی ہے اس باپ کے لیے جس کا ایک ہی بیٹا ہو۔ تانا جو دے دیا، بڑی بدنصیبی ہے۔ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں چھوٹا خاندان زندگی آسان، بچے 2 ہی اچھے، اور اگر وہ 2 بچے نکمے نکلے تو پھر 3 اچھے۔
اور 3 نکل پھر 4 اچھے، پھر اوروں کے بچے اچھے. وہ بھائی بچے، مولانا ترجمی صاحب کے بڑے خوبصورت الفاظ، وہ کہتے ہیں بچے 2 اچھے نہیں، بچے وہ اچھے جو ایمان والے ہو، اسلامی بچے ہو، دیندار بچہ ہو، ایک بھی ہو تو وہ کافی ہے. تو یہ غلط کنسپٹ ہے کہ بچے وہ کتنے اچھے، 2 ہی اچھے، اور روزی جو ہے بڑا مشکل ہو گیا فلانا، یہ سب فضولیات ہے. عبد المطلب نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اس میں سے ایک اپنے اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. یہ رسم و رواج 10 نہیں 15 بیٹے ہو گئے. 15 کے بعد اب پریشان. دیکھو مشورے میں بتا رہا تھا کہ مشورے میں خیر کیا ہے. اب پریشان ہو گئے. اب انہوں نے ارادہ کیا اور اس میں سے سب سے زیادہ جو آپ کو محبوب بیٹا تھا وہ عبداللہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا جان. اب انہوں نے کہا بھائی میں تو قرآن اندازی کر دی. قرآن اندازی کی تو کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا نام نکل آیا. جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا قریش کے بڑے سردار جمع ہو گئے. سرداروں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے ان کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کہتے نہیں، کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم عبداللہ کو ذبح کرنے دیں آپ کو. انہوں نے کہا بھائی میں سردار ہوں، میں نے جو زبان سے بات نکالی ہے یہ پوری ہو کر رہے گی. یہ ہوتے تھے سردار. آپ نے جب اپنے بچوں کو جمع کیا کہ بیٹوں بتاؤ میں نے یہ قسم کھائی تھی، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابا جان جس لڑکے پر آپ ہاتھ رکھ کے ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. اللہ، یہ کہتے ہیں باپ کی تابعداری. آج کل کیا ہے؟ ادنا صدیقہ اقصی اباہ، دوست کو قریب کریں گے اور باپ کو دور کر دیں گے. یہ اطاعت ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. یہاں اگر باپ تھوڑے سے پیسے زیادہ مانگ لے تو بیٹا کہتا ہے پوری زندگی میں نے دبئی میں سعودیہ میں گزاری، اب میرا باپ مجھ سے پیسے مانگتا ہے. تھوڑا سا خرچہ، باپ بیمار ہو گئے، اٹھانا کیا پڑا، او ہو امتحان شروع. میں کہتا ہوں آج کے دور کی اولاد پر اللہ ان کے باپ کا امتحان، ماں باپ کا امتحان کبھی نہیں ڈالے، ناکام ہو جاتے ہیں. یہ مشکل کام ہے. لگ بڑاشی مڑا وہ اتنا سب پوئے گی زا رکشا تاتا وہ پلار می نہ پوئے گی. میرے باپ کو کیا پتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو کہہ رہا تھا ان کو کیا پتا ہے. میں نے میرے بڑے قریب میں سے ہے، ان کی زبان سے سنا، ماں بھی اور بیٹی دونوں، بیوی اپنے ہسبینڈ اور بیٹی جو ہے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں دونوں یہ ہمارا باپ بے وقوف ہے، یہ ہمارا باپ بے وقوف ہے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ باپ ہے تمہارا. کہتے ہیں ہمارے باپ کے ساتھ یہ مذاق چلتی. میں نے کہا باپ کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے، باپ کے حقوق ہے، باپ کے مذاق یہ بے اداب ہے. خدا کے بندو اپنے باپ کو ان کے سامنے بے وقوف، اور وہ خاموش، وہ خاموش ہے. اللہ. حضرت عبد المطلب نے جب قرعہ ڈالا، عبداللہ کا نام نکلا ہے، چودھری وڈیرے سب آ گئے. انہوں نے کہا ہم ذبح کرنے نہیں دیں گے. عبد المطلب نے کہا میری زبان ہوئی ہے. آج کل ہماری زبان کیا زبان ہے. لیکن بہرحال اب انہوں نے کہا کیا کرے، تو کہتے فلانے جگہ ایک کاہن ہے، ان سے پوچھتے ہیں. کاہنت یا کاہن جو بھی تھا، یہ سیدھے گئے ان کے پاس. اس دور میں لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے. یہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ پہلے دور میں استخارے کیسے ہوتے تھے. کاہن کے پاس گئے، اس نے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ قرآن اندازی کریں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے. انہوں نے کہا 10 اونٹ ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ قرآن اندازی ڈالیں، عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 اونٹ ذبح کرنے ہیں. دوبارہ ڈالے، پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے، پھر 10 اونٹ سائڈ پہ کرنے. جب تک اونٹ کا نام نہیں نکلتا تب تک آپ جو ہے کیا کریں گے، اونٹ سائڈ پہ کرتے جائیں گے. عبد المطلب نے 100 اونٹ سائڈ پہ کھڑے کر دیے اور 10 اونٹ پہلے سائڈ پہ کیے، کیونکہ پہلے نام نکل آیا تھا. 10 ہو گئے. اب قرآن اندازی سارے لوگ حیران کہ اب کیا ہوگا کہ 100 اونٹ تو کھڑے. اتنے میں نام ڈالا، قرآن ہلایا، جب تیر پھینکا تو دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ 20 اونٹ. تو عبداللہ کا نام جب نکلا ہے 20 اونٹ سائڈ پہ کر دیے. پھر اس کو مٹھایا، اس پر لکھا 30 اونٹ. پھر ڈالا 30 جو ہے عبداللہ.
30 اونٹ، پھر ڈالا 40 اونٹ، پھر ڈالا، یہاں تک کہ جب 90 ڈالے نا تو عبد المطلب کے پیشانی پہ پسینہ آ گیا کہ 100 ہی اونٹ تھے، اب کیا کروں گا؟ اتنے میں جب آخری ڈالا تو نکل آیا 100 اونٹ۔ عبد المطلب نے کہا نہیں بھائی دوبارہ ڈالو، دوبارہ ڈالا، پھر نکلا 100 اونٹ، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے نام پر عبد المطلب نے 100 اونٹ کو ذبح کر دیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ، میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشورے سے یہ کام کرتے تھے، اپنے سب سے پہلے مشورہ ان کے نزدیک ہوتا تھا، استخارہ، پھر اس کے بعد استخارے کی طرف آتے تھے 2 رکعت نفل پڑھ کے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے پیش کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلها کسورۃ من القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہر کام میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ما کتبت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، میں نے 6 لاکھ حدیثوں پر میری نظر تھی۔ کتنی؟ امام بخاری کے کتنے لاکھوں پر؟ 6 لاکھ حدیثوں پر ان کو یاد تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ آج کے دور میں لوگ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امام بخاری یہ ہے اور کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے۔ کتنی حدیث ہے؟ 5 لاکھ حدیث ہے۔ میں جب پڑھاتا ہوں طالب علموں کو، اسٹوڈنٹ کو، تو ان کو میں کہتا ہوں بس حدیث یاد کرو بھائی، حدیث ضرور یاد کرو۔ طالب علم بہت کم حدیث یاد ہوتی ہے۔ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 حدیثیں سیکھ لی اس کے لیے جنت ہے۔ 40 حدیثیں تو کتنی لاکھ؟ 6 لاکھ حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حدیث لکھتا، حدیث سے پہلے غسل کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا، استخارہ کرتا، اس کے بعد میں جا کے حدیث لکھتا تھا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو 6 لاکھ میں سے کتنی حدیثیں لے لی؟ 6 لاکھ حدیثوں میں تقریباً 7,000 حدیثیں انہوں نے جمع کر دی، یعنی 7,000 حدیثوں پر ان کا استخارہ اور ان کی جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ حدیثیں ہوتی، یعنی ان کے اصولوں کے مطابق 7,000 حدیثیں انہوں نے نقل کر دی اپنی کتاب میں۔ اور آپ حیران ہوں گے، ایک بات یہاں ذکر کر دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کی کتاب لکھی ہے، مسائل کی کتاب نہیں لکھی ہے۔ یہ حدیث الگ ایک مقام ہے، آپ اس پر بھی حیران ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 22 حدیثیں ثلاثیات کہلاتی ہے۔ 22 حدیثیں، اس کو غور سے نوٹ کریں جی، اس بات کو نوٹ کریں، تھوڑا سا آپ کو تشفی ہو اور تھوڑا سا دماغ کھلے ان لوگوں کا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ کتنی حدیثیں ثلاثیات تھی؟ 22۔ اب ثلاثیات کیا ہے تو یہ بھی بتانا پڑے گا۔ ثلاثیات سنیں، کچھ ہمیں پتہ بھی چلے نا دین کے اس کے۔ ثلاثیات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر نے سنا حضور سے، اب یہ تابعی ہے، یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے، سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے اس سے سنا، یہ کہتے ہیں اس سے سنا، زہری کہتے ہیں میں نے عروہ سے سنا، عروہ کہتے ہیں میں نے عائشہ سے سنا۔ تو عروہ، عائشہ اور حضور، یا جو ہے زہری، عروہ، عائشہ، یہ 3 نسبتیں ہو گئی۔ کتنی نسبتیں ہو گئی؟ یعنی حدیث کو سنانے میں حضور تک جو نسبتیں ہیں، سند ہے، وہ کتنی راویوں میں ہیں؟ 3 کے بعد حضور تک وہ بندہ مل جاتا ہے۔ اما اگر ابھی روایت کرے تو کتنا، ہزاروں کا سلسلہ چلے گا نا کہ فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے سنا۔ وہ صرف 3 بندے ہیں بیچ میں، ان تینوں کے بعد حضور کی نسبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کل کتنی حدیثیں ہیں؟ 22۔ یعنی بخاری میں حضور تک کی روایت لینے کے لیے ثلاثیات کتنی ہے؟ 22۔ 3 سندوں، یعنی 3 راویوں کی جو فاصلہ ہے، 3 راویوں کا فاصلہ، صرف 22 حدیثیں ہیں۔ اور وہ 22 حدیثوں میں سے 20 حدیثیں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے سنی ہے۔
سنے بھائی غور سے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی ثلاثیات جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فخر کرتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ میرے پاس یہ حدیثیں موجود ہے، فخر کرتے ہیں جن حدیثوں پر، جن کے انتھینٹک ہونے پر فخر کرتے ہیں، جن کے قوی ہونے پر فخر کرتے ہیں. وہ کتنی حدیثیں ہیں؟ 22. اور 22 حدیثوں میں سے 20 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام حنیفہ کے شاگردوں سے سیکھی ہے، ان سے سنی ہے. کون سے؟ نمبر 1 امام جو ہے شیخ المکی بن ابراہیم، ان سے 11 حدیثیں سنی. امام ابو عاصم سے 6 حدیثیں سنی. امام محمد بن عبداللہ انصاری سے 2 روایتیں. اور اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو 256 ہجری میں، امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں، اس کے درمیان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ان 3 شاگردوں سے 20 روایتیں بیان کرنے والا امام بخاری ہے، جس پر فخر کر رہے ہیں. آج کا کوئی شخص اٹھ کر امام بخاری کو سامنے لا کر امام ابو حنیفہ پر تنقید کرتا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے، سب سے پہلے وہ شاگردی کو ختم کر دے. تو باہر میں ذکر یہ کر رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں، میں کوئی حدیث لکھتا تھا، حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، غسل کرتا 2 رکعت نفل پڑھتا، اس کے بعد میں حدیث لکھ لیتا تھا. اللہ سے مشورہ کرتے تھے. آج مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ مفتی تک، میں نے کہا یہ پان کیا ہے؟ کل میں نے میٹھا پان کھایا. ٹھیک ہے، میٹھا پان کھایا. تو میں نے کہا یار یہ پان، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کیوں پان کھاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں دیکھیں ہم کتنے بدزن ہو جاتے ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم کہتے ہیں یار یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھو پان کھاتے ہیں. مولوی جو ہے وہ نسوار بھی کھاتے ہیں، کوئی بہت سارے ایسے بھی ہیں، کوئی اعتراض نہیں، میں پان بھی کھاتے ہیں. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیوں. کہتے ہیں اس طرح ہوا کہ یہ مطالعہ کرتے تھے تو یہی فرماتے ہیں کہ مجھے مطالعے کے دوران نیند آتی تھی اور جو کتاب چھوڑ دیتا تھا نیند غائب ہو جاتی تھی. تو میں نے مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ آپ کافی استعمال کریں. کافی استعمال کی، کافی نے یہ کر دیا کہ مطالعے کے بعد بھی نیند نہیں آتی تھی. کہتے ہیں کسی نے کیا مشورہ دی، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی پر عمل نہیں ہو سکا. کہتے ایک بنگالی دوست ہے، اس نے کہا آپ پان کھائیں پھر آپ دیکھ لیں. کہتے میں نے پان منہ میں رکھا، جب تک پان منہ میں تھا پھر مطالعہ شروع کرتا تھا. اس کے بعد مجھے عادت پڑ گئی. دیکھیں پان بھی کھا رہے ہیں کس کے لیے؟ مطالعے کے لیے، اسٹڈی کے لیے. اور آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ آسان ترجمہ قرآن امام جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے، وہ انہوں نے ہوا میں لکھی، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں کتاب لکھ رہے ہیں، آسان ترجمہ قرآن لکھ لیا. یہ لوگ اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے تھے. تو مشورہ ایک بہترین وہ عمل ہے. اب سوال یہ کہ اس کی دعا کیا ہے؟ دعا بڑی خوبصورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غیر الفریضہ ثم ليقل. جب میں تم میں سے کوئی شخص کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ پیش آیا 2 رکعت نفل پڑھے، یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. او اس کے علاوہ دوسری جو ہے الفاظ بھی ہے لیکن یہاں تک آپ نے یاد کیا فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کان فی هذا الامر خیر لی فی دینی وعاشی وعاقبت امری فیسره لی وتقبله لی منی اور ان کان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی. یہ پوری دعا آپ یاد کریں. ہم نے بچپن میں یاد کی، الحمدللہ یاد ہو گئی. اس دعا کے بعد پھر آپ استخارہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ ذہنی سکون عطا فرمائے گا. مثلا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، استخارہ کریں، کام شروع کر لیں. اگر کام بہتر نہیں ہوگا اللہ رکاوٹ ڈال کر کام کو ختم کر دے گا، اور اگر کام بہتر ہوگا تو کام شروع ہو جائے گا. خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، یہ مجربات میں سے ہے کہ سو جائیں، دائیں کروٹ سو جائیں، پاک کپڑے پہن لیں، فلانا کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کس نے کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواب کا آنا ضروری نہیں ہے لیکن خواب آ بھی سکتے ہیں.
اس خواب کی تعبیر پھر آپ تعبیر والوں سے پوچھ لیں، آپ استخارہ کریں۔ ایک شارٹ کٹ استخارہ بتا دیتا ہوں، خوش ہو جائیں۔ شارٹ کٹ استخارہ یہ کہ اچانک کوئی کام پیش آیا، اب کیا کروں؟ فوراً مسجد میں جائے، فوراً جہاں پر بھی 2 رکعت نفل پڑھے اور یہ کہ اللہم اغفر لی واختر لی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم، زور سے پڑھے سارے، اللہم، زور سے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ استخارہ ہو گیا، اور جائیں اپنا کام شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ مشورہ، استخارہ، اللہ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ وآخر الحمدللہ۔